رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ عام عدالتوں کے فیصلوں کی طرح نہیں ہے جو قانوناً تو آپ نے ماننا ہے لیکن دل سے اسے سچ اور حق ماننا ضروری نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں بھی کوئی ملال، کوئی تنگی، کوئی رنج، کوئی انکار کی کیفیت نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پوری طرح سے تسلیم، سراپا تسلیم و رضا بن جائیں۔ تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کرے، اہانت کرے، تو وہ کلمہ بھی پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، وہ واجب القتل ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹون چھاپے جا رہے ہوں، مسلمانوں کو دلوں سے حرمت رسول کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، ایسے وقت میں حرمت رسول کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ گستاخ رسول کو سزا قتل دی جائے، قتل ہی ہو اور اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اور صدر پاکستان کا آئین کی روح سے جو کسی بھی جرم کی سزا معاف کرنے کا اختیار ہے، یہ معاف کرنے کا اختیار بھی صدر کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدود اللہ میں اور توہین رسالت کے جرم کے مرتکب کی سزا کی معافی کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور کسی کو بھی شرن نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پہ ان خاص حالات میں معاف کر دینے کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ان خاص حالات میں معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامراج کے دباؤ میں، آپ مغربی طاقتوں کے دباؤ میں، آپ ان کے پریشر میں، یعنی ہم ان سے ڈر کے یا ان سے خوفزدہ ہو کے شان رسالت کی میں توہین برداشت کر لیں، شان رسالت میں گستاخی ہم برداشت کر لیں۔ اس وقت جو امیج، جو پیغام دنیا کو جائے گا وہ یہ جائے گا کہ ہم مذہبی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، ہماری مذہبی غیرت کا بھی یہاں پر سوال آ جاتا ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ کوئی ایسی کمزوری مسلمانوں کو دکھانا چاہیے کہ جس سے یہ امیج یا یہ تاثر پیدا ہو کہ ہم دین کے معاملے میں یا مقام رسالت کے معاملے میں سستی سے کام لیں۔ دیکھیں، کسی چیز کو آگ پر جلا دیں تو وہ کشتہ ہو جاتی ہے۔ بادام کو رگڑ رگڑ کر آگ پر جلایا تو وہ کشتہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ملا کرتے تھے کشتے، پتہ نہیں اب ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں، حکیم کے یہاں شاید اب بھی مل جائیں۔ کشتہ چاندی کا بھی ہوتا ہے اور سونے کا بھی، اگر کچا ہو تو ہلاک کر دیتا ہے اور جل جائے تو تریاق بن جاتا ہے۔ لہٰذا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب تک وجود جل نہ جائے زہر ہے۔ اللہ نے یہ زندگی عطا ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے کی ہے۔ اس زندگی کو ان کی محبت میں جلا دیجئے، یہ بھی کشتہ ہو جائے گی۔ جب تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کشتہ نہیں ہوں گے، ایکسپائری ڈیٹ برقرار رہے گی۔ اور جس دن حب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کشتہ ہو گئے تو کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں رہے گی۔ زندگی کو تو موت ختم کرتی ہے نا، لیکن محبت میں کشتہ تو پہلے ہی فنا ہو جاتا ہے، اسے موت کیا مارے گی؟ حدیث پاک ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی جب تک مرنا تھا تاریخ اختتام تھی، جب مر گیا تو ختم ہو گئی۔ ادھر فنا ہونے کی دیر ہے کہ بقا اپنی لذت سے ہمیشہ کے لیے امر کر دے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حرمت کی الفت میں جب اتنی چاشنی ہے کہ تمام مسالک نقطہ عشق پر متفق ہو گئے، تو سوچتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بذات خود کتنے میٹھے ہوں گے۔ سرکار، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ کیا ہوا جو مساجد کے رنگ مختلف ہیں، لیکن آپ کے دیوانے آپ کی محبت کے ایک ہی رنگ میں رنگے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں، یہ جان تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امانت ہے۔ نفرت کے کسیلے کلمے پڑھ کر الہات کی گود میں پرورش پانے والے کیا جانے کہ خود سپردگی میں کتنا مزہ ہے۔ ان کے چہرے تو چہرے کی کتاب فیس بک میں واضح ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں میں مہدر خون تھامے اس ساعت کے منتظر ہیں جب ان گستاخوں سے رب ذوالجلال دریافت کرے گا
لمن الملک، اور پھر ایک طویل خاموشی میں اقرار جرم کی چیخیں سنائی دیں گی۔ اصلاح کا سب سے بڑا طریقہ، امن کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دستور اور ایک شخصیت پر محبت اور اتفاق اور اس کے قانون کو قبول کریں، اور اگر کوئی اس کے مقابلے پر کھڑا ہو کر اس کی اہانت کرے تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ایک باغی کو اور ایک ڈاکو کو قتل کر دینا جائز ہے تو اس کو بطور جا اولا قتل کر دینا جائز ہے۔ جہاں تک قانون کے غلط استعمال کا تعلق ہے، موت کی سزا والے دوسرے بہت سے قوانین کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے، 302 کا بھی، بغاوت کے کیس کا، بغاوت کے مقدمات کا بھی، منشیات کے مقدمات کا بھی، جن میں انتہائی سنگین سزا موت ہے، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر مجموعی طور پہ بات ہو کہ ملک میں قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کوئی لائحہ عمل اختیار کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن باقی تمام معاملات کو نظر انداز کر کے صرف اس قانون کو ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اس لیے کو ختم کر دیا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے، یہ امتیازی بات ہے اور یہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ مسئلہ آج کا توہین رسالت کے قانون کا نہیں ہے، آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہے، تو غلط استعمال کے لیے الحمدللہ جوڈیشری موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے اس کے غلط استعمال کو روکا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط استعمال کے آڑ میں قانون پر گفتگو کرنا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ منافقت پر مبنی ہے، اور ایسا آدمی جو توہین رسالت کے کسی بھی مرتکب کی حمایت کرے گا، میرا نظریہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حمایت کرنے والا مرتکب توہین رسالت کے ساتھ بالکل برابر ہونا چاہیے، اور اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو سزا کسی بھی مرتکب توہین رسالت کو ملتی ہے۔ کیونکہ ناموس رسالت کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ناموس رسالت کے معاملے کے اندر کوتاہی برتتا ہے یا کسی گستاخ کو پناہ دیتا ہے تو اس کا جرم بھی اسی حد تک قبیح ہوگا جس طرح گستاخی کرنے والے کا۔ اس لیے اس گستاخ کے بارے میں نرمی کرنا، اس کو بچانے کی کوشش کرنا، ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ انسان کے ایمان کو زائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں بے حد محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان جیسی دولت و نعمت ہم سے چھن جائے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ توہین کہ جس کی بنیاد محض عناد، عدم برداشت پہ ہو، تو اور وہ علی الاعلان ہو یا بار بار ہو یا تباعت کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں علماء کرام متفق ہیں اس پر، اور قانون بھی ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہوگی، اور اس سزا میں اگر کسی قسم کی تبدیلی کی جائے گی یہ بالکل خلاف شریعت ہوگی، مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔